بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 309 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 32 سے لے کر 35 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون۔ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کرنا چاہا اور بولی، اے درباریوں، تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملہ میں اس وقت تک قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ الملأ افتونی میں دونوں حمزوں کی تحقیق اور ثانی کی تسہیل یعنی واؤ سے بدل کر اسے وفتونی پڑھا گیا ہے۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، یعنی جنگ میں بڑی شدت والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی غور فرما لیں کہ آپ ہم کو کیا حکم دینا چاہتی ہیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون۔ بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اسے تخریب کے ذریعے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ خط بھیجنے والے بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں سرے دست ان لوگوں کو کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، آیا کہ وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ ہوں گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہوں گے تو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 1000 خدام بھیجے، جن میں 500 لڑکے اور 500 لڑکیاں تھیں، اور 500 سونے کی اینٹیں اور ایک جواہرات سے جڑا ہوا تاج اور مشک وغیرہ بھیجا۔ قاصد کے ہمراہ ایک خط بھی بھیجا۔ چنانچہ ہدہد نے جلدی واپس آ کر حضرت سلیمان کو ساری صورتحال کی خبر دی، لہٰذا حضرت سلیمان نے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے محل سے لے کر 9 فرسخ تک میدان میں بچھا دی جائیں اور اس کے میدان کے ارد گرد سونے چاندی کی اونچی دیوار بنا دی جائے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ میدان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی جائے جس کے کنگرے سونے اور چاندی کے ہوں، اور یہ کہ خشکی و تری کے بہترین جانور خدمت کے لیے جنوں کے بچوں کے میدان کی دائیں بائیں جانب کھڑے کر دیے جائیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ملکہ بلقیس کا اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، اے سردارو، میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں اس وقت کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک
تم کے ساتھ مشورے میں حاضر نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہت طاقت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے، آپ سوچ کر بتائیے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ خط بھیجنے والے بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان کا مکتوب لے کر بلقیس کے پاس غیر معمولی طریقہ سے پہنچا تھا۔ اس کو پڑھ کر بلقیس مرعوب اور سخت دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تھا تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھانا اور میری اطاعت گزار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جانا۔ اب دو صورتیں تھیں، یا تو بلقیس حضرت سلیمان کے خلاف مقابلہ کے لیے تیار ہوتی یا اللہ پر ایمان لا کر ان کی مطیع ہو کر ان کے پاس حاضر ہو جاتی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ حضرت سلیمان کی پرندوں پر بھی حکومت تھی، سو ایسے غیر معمولی حکمران سے مقابلہ کرنے سے وہ خوف زدہ تھی، اس لیے اس نے اپنے دربار کے سرداروں سے مشورہ لیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے وہ اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے اور کسی اہم پیش آمدہ معاملہ میں اپنے دوستوں اور خیر خواہوں سے مشورہ لے۔ اور اس آیت میں مشورہ کے جواز کی دلیل ہے، قرآن مقدس میں مذکور ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشوروں سے ہوتے ہیں۔ بلقیس کے سرداروں کا مشورہ یہ تھا اگر حضرت سلیمان نے ہم پر حملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم آسانی سے شکست کھانے والے نہیں ہیں، اور اپنی رائے پیش کر کے انہوں نے فیصلے کا اختیار بلقیس کو دے دیا تھا۔ بلقیس نے کہا جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں اور اس شہر کے حاکموں کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بلقیس نے کہا میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدیہ بھیجنے کی بات کی اور کہا دیکھتے ہیں وہ قبول کر لیں اور ہم پر حملہ کرنے سے باز آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر ہر سال کچھ مال کی ادائیگی بطور خراج مقرر کر دیں اور ہم اس کو مان لیں اور وہ ہم سے جنگ اور قتال چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ بلقیس نے کہا تھا اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا پھر وہ بادشاہ ہیں، پھر تم ان سے جنگ کرنا، اور اگر انہوں نے ہدیہ قبول نہیں کیا پھر وہ اللہ کے نبی ہیں، پھر کبھی بھی ان سے جنگ نہ کرنا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ہدیہ کا ذکر ہے۔ اس مقام پر ہدیہ پیش کرنے اور ہدیہ قبول کرنے کے متعلق احادیث بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ عطا بن ابی مسلم عبداللہ خراسانی بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے کینہ دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیے دو، اس سے ایک دوسرے سے محبت کرو گے اور بغض دور ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی، وہ ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے جس میں ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے کہا سارہ کو ہاجر دے دو، اور نبی علیہ السلام کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی گئی۔ ابو حمید نے کہا اللہ کے بادشاہ نے نبی کو سفید خچر اور چادر ہدیہ کی اور آپ نے اس کو اس کے شہر کی حکمرانی پر بحال کر دیا تھا۔ بلقیس نے جو ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ بلقیس نے کہا میں ایک ہدیہ بھیج کر
اپنے ملک سے دور کرتی ہوں، سو اس نے سونے کی ایک اینٹ کو ریشم میں لپیٹ کر حضرت سلیمان کے پاس بھیجا۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ان کے پاس غلام اور باندیاں روانہ کی اور غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنا دیا اور باندیوں کو غلاموں کا لباس پہنا دیا۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ اس نے 80 غلام اور باندیاں روانہ کی تھی اور سب کے سر مونڈ دیے اور کہا اگر وہ غلام اور باندیوں کو ایک دوسرے سے متمیز نہیں کر سکتے تو وہ نبی نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے متمیز کر لیا تو پھر وہ نبی ہیں۔ حضرت سلیمان نے ان کو وضو کرنے کا حکم دیا، غلاموں نے کوہنیوں سے ہتھیلیوں تک دھویا اور باندیوں نے ہتھیلیوں سے کوہنیوں تک۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ باندیاں ہیں اور وہ غلام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں بلقیس نے ہدیہ روانہ کیا اور کہا اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، اور اگر انہوں نے ہدیہ کو مسترد کر دیا تو وہ نبی ہیں، میں ان کی پیروی کروں گی۔ ایک اور روایت میں بھی مذکور ہے بلقیس کی طرف سے آنے والے قاصدوں اور تحفوں کی اور خود وفد کی بڑی تفصیلات ہیں۔ صاحب روح المعانی نے سچ سے دور اور جھوٹ سے قریب انہیں قرار دیا ہے۔ اتنی بات پر تمام روایات متفق ہیں کہ تحفہ میں کچھ سونے کی اینٹیں تھیں، کچھ جواہرات، غلاموں اور کنیزوں کی تعدادیں روایات میں مختلف بیان ہوئی ہیں۔ صاحب جلالین نے 500 غلام اور 500 کنیزیں بیان کی ہیں اور سونے کی اینٹوں کی تعداد بھی 500 بتائی ہے، اور ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ایک تاج کا بھی ذکر کیا ہے۔ ساتھ میں بلقیس نے ایک خط بھی دیا تھا۔ ادھر جب حضرت سلیمان نے بھی وفد کے استقبال کی تیاری عجیب و غریب شاہانہ انداز سے کی جو کہ مبالغہ سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ 9 فرسخ تقریباً 30 میل کی مسافت تک سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بنا دیا جائے اور راستہ میں 2 طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس طرح اپنے دربار کو بھی خاص اہتمام سے آراستہ کیا۔ غرض یہ کہ یمنی وفد نے حضرت سلیمان کی شان و شوکت کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے اور اپنے ہدیہ کو قلیل سمجھ کر شرمانے لگے، اور بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹوں کو وہیں ڈال دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نہایت ہی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور ان کی شایان شان ضیافت کا انتظام کیا، مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور کہہ دیا کہ تمہارا ہدیہ تم کو ہی مبارک ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔ ماذا تأمرین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ ماذا یہ تأمرین کا مفعول ثانی ہے، مفعول اول محذوف ہے، تقدیری عبارت کچھ یوں ہے تأمریننا۔ نطیعکا کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ فنزوری امر کا جواب محذوف ہے اور جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ یرجعون بیما، یرجعو کے متعلق ہے، قولہ من قبول الہدیہ، بیما میں ما کا بیان ہے، فناظرتن کا عطف مرسلتن پر ہے، بیما کا تعلق بعض حضرات نے ناظرتن سے کیا ہے مگر یہ درست نہیں ہے، اس لیے کما استفہامیہ صدارت کو چاہتا ہے جو اس صورت میں فوت ہو جائے گی۔ اذلتن وہم صاغرون، اس میں اذلتن یہ ہم سے حال اول ہے اور وہم صاغرون حال ثانی مؤکدہ ہے، اور ہم صاغرون حال ثانی مؤکدہ ہے۔